اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اخلاقی اعتبار سے 3 بیماریوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک بدگمانی کرنا، دوسرے تجسس کرنا، تیسری بیماری ہے غیبت کرنا۔ قرآن مجید نے ایک موقع پر تینوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ تیسری بیماری جو غیبت کی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں کسی چیز سے منع کیا جائے، بس یہ منع کرنا ہی قرآن کا سب سے بڑا گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بہت بری اور انتہائی غلط چیز ہے۔ یہ اگر وہ اتنی بری نہ ہوتی تو پھر اس کا ذکر نہ ہوتا، اس سے منع نہ کیا جاتا، یعنی کوئی اور خرابی نہ ہو، صرف قرآن مجید میں اس کا ذکر آ جانا ہی ظاہر ہے اللہ پاک کسی چیز کا تذکرہ یوں ہی نہیں فرماتے ہیں، بلکہ اس کا ذکر جو ہے کوئی اہم چیز، اہم بات ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ کام مت کرو۔ جس چیز تیسری بیماری جس کو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے غیبت۔ ہمارے اپنے معاشرے میں ہم لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اپنے کسی بھائی کا، کسی مسلمان بھائی کا پیٹھ پیچھے اس انداز پر تذکرہ کرنا کہ اس کو اگر معلوم ہو تو ناگوار گزرے، تکلیف ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ غیبت زبان سے بھی ہوتی ہے، غیبت قلم سے بھی ہوتی ہے، اور غیبت اشاروں سے بھی ہوتی ہے۔ منع فرمایا گیا کہ بالکل یہ ایک مومن کے ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی معاملہ کرے۔ ایمان کا تقاضا خیر خواہی کرنا ہے، ہمدردی کرنا ہے۔ کسی میں اگر کوئی عیب ہے اور کوئی کمی ہے تو ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو توجہ دلا دے کہ بھئی دیکھو یہ بات جو ہے مناسب نہیں ہے، اصلاح کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ یہ تو ہو گئی خیر خواہی کی بات۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ غیبت میں آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے تو بعض حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اس کی جس برائی کا یا عیب کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس میں واقعی موجود ہے، تو فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے اور کر رہی تو بہتان ہے، یہ اس سے بڑی بات نکل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کسی میں اگر کوئی عیب نہیں ہے اور کوئی برائی نہیں ہے، ہمیں صرف بدگمانی ہو گئی کہ اس کے اندر یہ پایا جا رہا اور ہم نے اس کا چرچا شروع کر دیا، یہ بہتان ہے، یہ انتہا، یہ تو اس سے بری بات ہو جائے گی آ کر کے۔ اس کے اندر اگر ہے اور پھر پیٹھ پیچھے تذکرہ کر رہے ہیں، یہ غیبت کہلائے گا۔ اگر ہم کو اس سے ہمدردی ہے اور خیر خواہی ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے کہے، لیکن اس انداز پر کہے کہ وہ اپنی کمی کا اس کو احساس ہو جائے اور اس کو ذلت محسوس نہ ہو، وہ سمجھے کہ ہاں یہ میرا خیر خواہ ہے اور میرے ساتھ بھلائی اس کی پیش نظر، اس نے مجھ کو توجہ دلائی، اس کے اوپر ہے۔ انداز ایسا نہ اختیار کرے کہ اس کی وجہ سے اس کی سبکی ہو، اس کی ذلت ہو، اور جناب والا دل میں بھی ہے کہ اس کو تھوڑا زیر کرنا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ یہ
تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچ لیں، کیا ہم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہمارا تذکرہ برائی سے کیا جائے اور ہمارے عیوب کا چرچا کیا جائے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں اس کو؟ ظاہر ہے ایک آدمی جس کو ذرا بھی غیرت اور حس ہوگی وہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تو دوسرے کے لیے کر رہے ہیں اس بات کو کہ صاحب اس کا تذکرہ ہم اس کے عیبوں کو بیان کرنا، اور بالخصوص وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہو، دینی معلومات جن لوگوں کو ہو۔ علم تو ایک روشنی ہے، تو اس روشنی میں اپنے عیوب دیکھے، اپنی کمیوں کو دیکھے، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ اب اس روشنی میں دوسری کی کمیوں کو دیکھ رہا، کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی نادانی وہ کر رہا ہے کہ اب اس کو اپنے عیب نظر نہیں آ رہے ہیں، اپنی معلومات کی روشنی میں دوسرے کے عیب نظر آ رہے ہیں اس کو ہے۔ یہ اور بڑا مطلب یہ کہ جرم ہوتا چلا جا رہا اس میں۔ اس لیے کسی کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرنا، غیبت کے ساتھ۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے بدکاری اور زنا جو ایک بہت بڑا جرم ہے، فرمایا اس سے زیادہ بری چیز ہے یہ۔ اس لیے کہ جن دو شخصوں میں یہ معاملہ ہو گیا، توبہ کر لے، رو دھو لے، گڑ گڑا لے، ختم قصہ ہو گیا۔ لیکن غیبت کا معاملہ یہ ہوگا کہ جس کا معاملہ ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لیں گے اس وقت تک وہ معاملہ صاف نہیں ہوگا وہ۔ تو یہ فرمایا اس کے جو اثرات، اس کے نتائج جو ہیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے گئے۔ ایک ایسی قوم پر گزر ہوا ہے آپ کا کہ ان کے جو ناخون تھے، اپنے ناخون سے اپنے چہرے کو، گوشت کو نوچ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، ان کے دوسروں کے عیوب کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو گویا ہم دوسرے کو معیوب کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر کے گویا اس کی عزت و آبرو کو مجروح کر رہے ہیں۔ اس کا قیامت کے دن یہ ہوگا وہاں کہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے مجروح کرے گا، زخمی کرے گا وہ، یعنی شکل بدصورت ہو جائے گی اس کی۔ تو اگر ہمیں یہ پسند ہے کہ بھائی وہاں ہم بس شکل اپنی شکل صورت جو ہے بری کر لیں تو پھر ہمت کریں اس کام کے کرنے کی ہم۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ غیبت قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ بہت عجیب تعبیر ہے کہ اس کو آدمی جتنا سوچے گا انشاءاللہ پھر اگر اس کو ایمانی غیرت ذرہ برابر بھی ہے تو بس وہ اس سے دور رہے گا۔ آپ نے فرمایا گیا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ یہ پوری آیت کریمہ میں عجیب انداز سے اس کی برائی بیان کر دی۔ اس کو یوں عام فہم الفاظ سے سمجھیں، غیبت کرنا گویا آدم خوری، جیسے باتیں ہوتے کہ انسان کو کھاتے ہیں، یہ وہ گناہ ہے۔ انسان کو کھانا، وہ بھی وہ انسان جو اپنا بھائی ہے، جس سے ایک رشتہ ہے ہمارا، اس کو کھا رہے ہیں، اور وہ بھی زندہ نہیں مردہ کھا رہے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے قباحت انتہائی درجے کی بیان کر دی۔ ایک تو آدم خوری ہے بہت بری چیز۔ ارے بھائی اللہ پاک نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے ان کو کھائے، ٹھیک ہے، وہ تو حلال ہے ہمارے لیے، کھا رہے ہیں ہمیں، لیکن نہیں، انسان جو قابل اکرام ہے، قابل احترام ہے، اشرف مخلوق ہے، اس کو کھانا کتنی مطلب ویسی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا وہ ہے جس سے تمہارا اخوت کا رشتہ ہے، اپنے بھائی کا، بھائی بند کے ساتھ تم یہ معاملہ کر رہے ہو۔ پھر زندہ ہے پر مردہ، یعنی ایک تو بھائی ہے، مرنے کے بعد تو ویسے ہی اس کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا، اس کا گوشت تم کھا رہے ہو۔ فرمایا اس سے بری اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ آپ نے یہ آیت کریمہ میں گویا بس اس گناہ سے انتہائی دور رہنے کی تعبیر اختیار فرما دی۔ اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ غیبت، اور غیبت جو ہے یہ امت میں افتراق
انتشار، توڑ اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے جدائی کا ذریعہ ہے۔ ہم کو معلوم ہو جائے، کسی کو معلوم ہو جائے ہمارے بارے میں کہ ہماری غیبت کرتے ہیں، تو آپ بتائیے ہم سے قریب ہوگا کہ دور ہو جائے گا؟ وہ تعلقات باقی رہیں گے، توڑ دے گا وہ ہمارے لیے اس کے دل میں مطلب یہ کہ نفرت پیدا ہو جائے گی یا وہ رہے گی؟ ظاہر سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ آج جو معاشرے میں یہ سب باتیں آ رہی ہیں، آپس کا انتشار، اختلاف، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت میں مبتلا ہیں، اور اسی کے ساتھ میں اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں۔ ایک تو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی، تھوڑی بہت جو کچھ کرا رہے ہیں یہ کر کے ہم اس کے حوالے کر دے رہے ہیں اپنے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں معاملہ پیش ہوگا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پل صراط پر جانے سے روک دیا جائے گا کہ تم نہیں جاؤ گے جب تک اس معاملے کا تصفیہ نہیں کر لو گے۔ پل صراط ظاہر ہے اللہ پاک باعزت طریقے پر وہاں سے گزار دے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس میں صلحاء نیک لوگ اپنی صالحیت و نیکی کے مراتب کے اعتبار سے نکلتے چلے جائیں گے۔ اس کو روک دیا جائے گا کہ تم، ظاہر روکنے کا مطلب ہی جنت میں جانے کا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے بھائی وہ چیز جو ہمارے لیے جنت سے رکاوٹ بننے والی ہو، جو چیز ہمارے لیے بدصورتی کا ذریعہ بننے والی ہو، ہماری نیکیاں برباد کرنے کا ذریعہ ہو، اس کو کرنا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بھی واقعات اس قسم کے پیش آئے ہیں جو غیبت کی قباحت و برائی کے سلسلے میں، تو اس وقت مختصر طور پر عرض کیا غیبت کے بارے میں۔ کسی کا تذکرہ ایسے انداز پر کرنا کہ اس کو برا لگے، اس کو معلوم ہو جائے برا، اس کو تکلیف ہو جائے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ وہ ایک بزرگ کے سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہے، جلیل القدر تھے وہ بزرگ، انہوں نے وہ گئے ایک جگہ، غیبت ہو رہی تھی، بہت تکلیف ہو، بہت ناگواری ہوئی، ہمت کر کے ہٹ گئے، وہاں چلے آئے کر کے۔ دیکھیے مجلس میں اگر غیبت شروع ہو جائے، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو، بس ہٹ جانا چاہیے۔ اول تو ہمت کر کے روکے، اگر روکنے کی ہمت نہیں تو اڑ جائے وہاں۔ ارے بھائی اولے اگر بارش ہے تو بہت اچھی چیز، لیکن اگر اولے پڑنے لگے تو کیا وہاں ہٹے گا فوراً؟ وہاں اپنی کھوپڑی بچائے گا؟ وہاں کہاں رہے گا آدمی وہ۔ اسی طرح صالحین کی مجلس لگی ہے، ٹھیک ہے، نورانیت، روحانیت کی بارش ہو رہی، سب کچھ ہو رہا، لیکن غیبت کے اولے پڑنے لگے تو اڑ جانا چاہیے فوراً وہاں سے۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچ لے کہ بھائی ان کے نزدیک غیبت نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک غیبت ہے، ہٹ جائے وہاں سے۔ یہ حکم ہے اس کا وہاں پر، یا تو روکو یا ہٹو، یہ نہیں کہ بیٹھے رہیں کہ صاحب نہیں اٹھیں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ایسے دل شکنی کا خیال کریں، اپنی جہنم مول لے کر کے کیا فائدہ اس کے اندر؟ فوراً ہٹ جانا چاہیے اس میں۔ وہ ہٹ گئے تو پھر دوبارہ خیال ہوا کہ اب شاید غیبت نہیں ہو رہی ہوگی، پھر چلے گئے، معلوم ہوا پھر تذکرہ ہو رہا۔ اب دوبارہ ہمت نہیں پڑی وہاں سے اٹھنے کی، بیٹھے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک حبشی یعنی کالا ایک شخص ہے، وہ گوشت لے کے آیا اور کہا کھاؤ، اور گوشت تھا خنزیر کا، وہ کہا اس کو کھاؤ۔ اب ظاہر ہے اس کی بو اور یہ انہوں نے بڑا، اس نے زبردستی منہ میں اس کو ٹھوسا، نہیں کھانا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے خواب کی بات ہے، جو ان پر گزر رہی ہوگی، بیت رہی ہوگی، وہ جانتے ہیں۔ صبح جب بیدار ہوئے ہیں 30 دن تک یعنی اس غیبت کی مجلس میں بیٹھے تھے اور ہمت نہیں پڑی وہاں سے اٹھ کر کے آئے، یا جسے کہیں احتجاج کرے، کچھ ہمت نہیں پڑی۔ اس کی سزا یہ ملی 30 دن تک منہ کا ذائقہ اور ایسا قوت شامہ ہو گئی تھی کہ جب کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی تو وہ بو محسوس ہوتی تھی، اس کی وجہ سے کھانا پینا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ اللہ پاک نے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ان کی تلافی کے لیے یہ ان کو دے دیا تاکہ توبہ کر لیں اور آئندہ یہ عمل نہ کریں۔
اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بس کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا کوئی اچھی بات نہیں. بس آج ایک مزاج بن گیا کہ پگڑی اچھال لے گا. آج تو اچھال لیں اور کل جب وہاں اپنی اچھلے گی تب پتہ چل جائے گا اچھالنے سے کیا مل رہا تھا ہمارا. بس اللہ جیسے ہم کو اپنی عزت پیاری ہے، دوسرے کی عزت بھی اسی درجے کا پیاری ہونا چاہیے. ہم جیسے نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی برائی پیٹھ پیچھے کرے، تو جب ہم دوسروں کا خیال کریں گے تو اللہ پاک پھر لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، پھر ہماری بھی بچی رہے گی اس کے اندر. لیکن دوسروں کے ساتھ اگر کھیل شروع کر دیا ہم نے تو پھر ہم نہیں بچ پائیں گے اس کے اندر. اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.